بلوچستان کی روایات ہے کہ خواتین کے حوالے سے پھر لوگ اپنی ذاتی مفادات اور ساری ایسی چیزیں، حالانکہ پوری دنیا کو معلوم ہے ان کا کردار، ان کے ماضی سے تمام لوگ واقف ہے. انہوں نے اس دھرنے کا اہتمام کیا، لوگ گئے، لوگوں نے حمایت کی، اور مختلف قبائلی لوگ، کیونکہ وہ ایک مخصوص پارٹی کا دھرنا نہیں ہے، وہ خواتین کے نام پہ وہ دھرنا دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر ذی شعور آدمی خواتین کی عزت اور احترام میں وہاں گیا اور انہوں نے اپنا فرض نبھایا. اس کے سیاہ کارنامے اور اس کے سیاہ کرتوت بھی بلوچستان کے لوگوں کے سامنے لائے اور اپنی خواتین کو، عزت مآب ہماری ماؤں بہنوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور کرتا ہے. ہم نے پھر ان تمام عناصر کی بھی ماضی میں بھی مذمت کی، آج بھی ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، کہ تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اس دھرنے کو جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس بہروپیے کے ہاتھوں کہ جس کا کردار دو چار کی طرح بلوچستان کے لوگوں کے سامنے واضح ہے. انہوں نے باقاعدہ براوی میں کہا کہ مارو ان پنجابیوں میں سے جتنا مار سکتے ہو مارو، اگر کوئی پوچھے تو پھر میرا نام لینا. اس کے بعد پھر پنجابی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تمام لوگ پشتون ہمارے بھائی ہیں، بلوچ اور سندھی ہمارے بھائی ہیں، براوی ہم سب بھائی ہیں، ہمیں کسی کی رشتہ داری اور چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اس بہروپیے کی اس بات پہ ہمیں اس پہ سوال بنتا ہے، لوگوں کا، بلوچستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس چیز پہ سوال کرے. ہم نے ایک دو جگہ پروگرامات میں، یا پریس کلب میں نہیں، ایک دو جگہ رمضان المبارک میں جو ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز تھے، وہاں پہ ہم نے کھل کر ہم نے اپنا موقف دیا. ہم نے کہ خواتین کا تقدس، خواتین کا معیار، خواتین کا جو عزت و احترام ہے بلوچستان کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس پورے جو روایات میں اور اس پورے معیار میں ہم نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جو خواتین کو فرنٹ لائن پہ رکھ کے بطور ڈال استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے. ہم نے ان کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی. ہم نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جن کے ہاتھوں سے خواتین کی چادریں کھینچی جاتی ہے، خواتین کی توقیر کو، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو بھی ہم نے اپنا ایک فرض اور ایک ذمہ داری سمجھ کر ان تک بھی ہم نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا. اور ہم نے باقاعدہ وہ الفاظ کہیں کہ ہم ہر اس بلوچ، براوی، غیرت مند، پشتون، جتنے یہاں اقوام یہاں پہ آباد ہے، ہم ہر اس مرد کی مذمت کرتے ہیں کہ جو خود گھر پہ موجود رہتا ہے اور اپنی خواتین کو، عزت مآب ہماری ماؤں بہنوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور کرتا ہے. ہم نے پھر ان تمام عناصر کی بھی ماضی میں بھی مذمت کی، آج بھی ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے خواتین کو ڈھال بنایا، ماضی میں یا اب، یا جن کا مستقبل میں ارادہ ہے. اس کے بعد پھر ایک جو بہروپیہ ہے بلوچستان کے اندر، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. انہوں نے دھرنے کی ایک لانگ مارچ کی کال دی، اور وہ پوری صورتحال آپ میڈیا کے سامنے ہے کہ جب وہ وڈ سے لکھنے کلات اور مستونگ تک ان کا کیا حال تھا ان کے لانگ مارچ کا. پھر مستونگ کے، کوئٹہ کے، دیگر کھڑ کوچا، مونگچر، ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں، ان سب نے، بلکہ سیاسی پارٹیوں نے، سب نے جوک در جوک ان کی حمایت کی. جوک در جوک لوگ گئے، ان کی دھرنے کے اندر شریک ہوئے. ظاہر ہے ایک معاملہ تھا ان کا، اور بلوچستان کی روایات ہے کہ خواتین کے حوالے سے پھر لوگ اپنی ذاتی مفادات اور ساری ایسی چیزیں، حالانکہ پوری دنیا کو معلوم ہے ان کا کردار، ان کے ماضی سے تمام لوگ واقف ہے. انہوں نے اس دھرنے کا اہتمام کیا، لوگ گئے، لوگوں نے حمایت کی، اور مختلف قبائلی لوگ، کیونکہ وہ ایک مخصوص پارٹی کا دھرنا نہیں ہے، وہ خواتین کے نام پہ وہ دھرنا دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر ذی شعور آدمی خواتین کی عزت اور احترام میں وہاں گیا اور انہوں نے اپنا فرض نبھایا. لیکن شرمناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دھرنے کے اسٹیج کو اس بہروپیے کے کچھ چمچوں کی جانب سے، کچھ اعلی کاروں کی جانب سے، کچھ ان کے جو کارندے ہیں ان کی جانب سے، اس دھرنے کے اسٹیج کو ہائی جیک بنانے کے لیے، اس بہروپیے کے ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے، اس بہروپیے کی اس مردہ سیاست کو بچانے کے لیے، جس طرح سے وڈ میں وہ زوال کا شکار ہوا ہے، جس طرح سے وہ ڈلان کی طرف گیا ہے وڈ میں، اس پورے منظرنامے کو کسی نہ کسی طریقے سے فل کرنے کے لیے انہوں نے جو زبان درازی اور بلوچستان کی اخلاقیات، بلوچستان کی روایات، بلوچستان کی دیگر تمام تر چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے جو مغلظات وہاں پہ بکے ہیں، جس غیر اخلاقی زبان کا انہوں نے اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مخالفین
کے لیے اس دھرنے کو استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم مجبور ہوئے کہ ہم بھی آپ میڈیا کے توسط سے پھر ریکارڈ کو درست کریں، تاریخی ریکارڈ کو بھی درست کریں، اور اس کے سیاہ کارنامے اور اس کے سیاہ کرتوت بھی بلوچستان کے لوگوں کے سامنے لائے۔ تو ہم نے مجبوراً آج آپ سب کو تکلیف دی کہ وہ جو اصل حقائق ہے، جو اصل معاملات ہے، چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اسی طرح محترم صافی حضرات، یہ علی قلندرانی اور قدیر جیسے لوگ، یہ قدیر یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کی تاریخ سے اور اس کے ماضی سے بچہ بلوچستان کا واقف ہے کہ اس کی جو 2 نمبر بے ادبی معاف، اس کی جو 2 نمبر تاریخ ہے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں، لیکن ان جیسے چمچوں کے ذریعے، ان جیسے اپنے دلالوں کے ذریعے اور ان جیسے اپنے کارندوں کے ذریعے کہ جن کی کوئی وقت اور اوقات نہیں ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں تھا آپ کے دھرنے سے، ہم تو خاموش تھے آپ کے دھرنے کے حوالے سے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کے دھرنے کے حوالے سے۔ آپ نکلے ہیں ننگ و ناموس کے سوداگر، آپ نکلے ہیں اور لوگ ننگ و ناموس کے نام پہ اگر جوک در جوک آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ کیوں اپنے اس 2 نمبر سیاست کے لیے، کیوں آپ اپنے اس 2 نمبر اجارہ داری کے لیے آپ لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر قصور ہمارا کیا تھا کہ آپ اس پورے دھرنے کو اور اس کے اسٹیج کو آپ ہائی جیک کرتے ہیں، اس کے اسٹیج کو آپ یرغمال بنا کے اپنی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ میں ان تمام قبائلی عمائدین سے کہ جو دھرنے کے اندر شریک رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ننگ و ناموس اور خواتین کی عزت و احترام کے حوالے سے وہ شریک ہے، نہایت مخلصی کے ساتھ شریک ہے، میں ان تمام لوگوں سے دستبندہ اپیل کرتا ہوں کہ کیسے وہ اس جیسے بہروپیوں کو اور اس جیسے بہروپے کے کارندوں کو کیسے اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں اور کیسے اپنے سٹیج کو ہائی جیک بناتے ہیں کسی خاص شخص کی، کسی خاص فرد کی اس اجارہ داری اور اس سیاست اور اس بہروپی پن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ہم ان تمام لوگوں سے دستبندہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، وہ اس پہ بات کریں، اور وہ اس پہ وہ قبائلی روایات اور چیزوں کو بلڈوز ہونے سے بچائیں، اور ان جیسے بہروپیوں سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ دھرنا کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، اور اس میں آپ مغالطات اور بکواسات کس لیول کی آپ بک رہے ہیں اور کیوں بک رہے ہیں۔ آپ کسی کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے اس دھرنے کے ساتھ، کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو آپ کیوں بلا وجہ اپنی اس سیاست کو 2 نمبر اور دوبارہ سے اسی روش پہ آپ چل پڑے ہیں نفرتوں کو بھڑکانے کے حوالے سے؟ تو یہ پوری جو صورتحال ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دوبارہ ایک بار ہم ان تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اس دھرنے کو جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس بہروپیے کے ہاتھوں کہ جس کا کردار 2 اور 2 4 کی طرح بلوچستان کے لوگوں کے سامنے واضح ہے، یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ آپ نے لشکر کشی کی وڈ میں اپنے مخالفین کے خلاف، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین ان گھروں کے اندر موجود تھے جن گھروں پہ آپ نے گولہ باری کی۔ اس وقت آپ کی غیرت، اس وقت آپ کا ننگ و ناموس مر چکا تھا، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب اپنے مخالفین کے خلاف آپ نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا اور لشکر کشی کی؟ وڈ کے اندر جو تبلیغی مسجد کو انہوں نے بلڈوز کروایا، اس وقت ان لوگوں کے آنکھوں میں اور ان لوگوں میں کوئی شرم، غیرت اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ آئے ہیں لوگوں کی کردار کشی اور ان تمام لوگوں کی۔ ہم اللہ کے فضل سے ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور اللہ کی بندگی اور غلامی کے سوا کسی بھی اس طرح کے ظالم جابر اور ان کے جو 2 نمبر اعلی کار اور انہوں نے جو اپنے ناک کے نیچے جو تنظیمیں پال رکھی ہے، جو دہشت گردوں کا انہوں نے جتا اکٹھا کیا ہے، جس طرح انہوں نے قتل عام کیا ہے، جس طرح یہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، جس طرح یہ چیزوں کو جھوٹ پر مبنی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا وہ جذباتی تقریروں اور نعروں کی وجہ سے، یہ کیا 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح نہیں ہے؟ اس کا آن ریکارڈ خوزدار کی سیرت چوک پہ اس کی تقریر موجود ہے، اور انہوں نے باقاعدہ براوی میں کہا کہ مارو ان پنجابیوں میں سے جتنا مار سکتے ہو مارو، اگر کوئی پوچھے تو پھر میرا نام لینا۔ اس کے بعد پھر پنجابی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تمام لوگ پشتون ہمارے بھائی ہیں، بلوچ اور سندھی ہمارے بھائی ہیں، براوی ہم سب بھائی ہیں، ہمیں کسی کی رشتہ داری اور چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بہروپیے کی اس بات پہ ہمیں اس پہ سوال بنتا ہے، لوگوں کا، بلوچستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس چیز پہ سوال کرے کہ جس مخصوص طبقے کے قتل کے فتوے آپ جاری کرتے تھے، کہ جن کے خلاف آپ لڑنے کو جہاد سمجھتے تھے، انہی طبقے کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ نے کس طرح رشتہ داری کی، اور پھر اس میں بھی اسپیسیفک اس فیملی کے ساتھ کہ جو جنرل مشرف کی کابینہ کا اہم رکن تھا،
وہ کاف لیگ کو تو آپ قاتل لیگ کہا کرتے تھے، پھر قاتل لیگ کے ایک اہم رکن کے ساتھ، ملک امین اسلم کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ، اسی کاف لیگ کے اور اسی جنرل پرویز مشرف کے کابینہ کے رکن کے ساتھ کیسے آپ نے رشتہ داری کی؟ آپ کی نہ کوئی شرم ہے، نہ آپ کو کوئی حیا ہے بلوچستان میں. آپ بلوچستان کے لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش ہے. آپ باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ ابھی بھی اس رحیم خان کی روش پہ قائم ہیں کہ جس کو میرا جی، مینگل کے جو سب ٹرائب ہے میرا جی، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس بات پر کیا کہ اس نے وہ شرمناک بات کی تھی کہ اگر مینگل اقوام کے اگر نوجوان آپ مجھے نہیں دو گے انگریز کی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے تو میں تمہاری جوان خواتین کو اٹھا کر انگریزوں کے حوالے کروں گا، جس کی وجہ سے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مینگل، غیرت مند مینگل اقوام نے تمہارے گھر بوری میں اس کو پہنچایا. تم دوبارہ اپنے اس گھٹیا تاریخ پہ چل رہے ہو، دوبارہ آپ ننگ و ناموس کی جو کام تمہارے دادا نے، دوبارہ یہ اسی روش پہ اور یہ اپنے کارندوں کے ذریعے کہ جو تو تک سے انہوں نے جو قتل عام اور تو تک سے جس طرح سے بطہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، زنا بالجبر جیسے شرمناک واقعات میں ملوث لوگ، ان ہی کو دوبارہ سے وہ آگے لا کر وہ عجیب و غریب اور بکواسات کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کی اور ان تمام شرپسند عناصر اور ان کے جو یہ بہروپیہ ہے سنڈے منی سردار، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہ تحریک حق اور سچ کی تحریک، حق اور سچ کی بات کو آگے لانے کے لیے اور دھوکہ دہی سے اور دھوکے سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے، علم کے، ترقی کے، شعور کے راستے پہ اپنے نوجوانوں کو لانے کے لیے، ان کو اس آگ اور خون کی دلدل سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت ان تمام تر بکواسات کی وجہ سے مزید مضبوط ہوگی. ہمیں کوئی فرق نہیں ہے ان راہ کے ایجنٹوں کا، ان ہندو بنیے کے دلالوں کا اور ان نام نہاد قوم پرستوں کے الزامات کا، لیکن ریکارڈ کو اور تاریخ کو ہم ہمیشہ آپ میڈیا کے توسط سے لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے. ہماری جد و جہد، ہماری سیاسی، آئینی، قانونی جد و جہد انشاءاللہ العزیز مزید تیزی کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گی.